بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ماشاءاللہ چھابری گوٹ فارم لاہور ٹاپ روف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے چلو گوٹ فارمنگ سیکھیں اور سکھائیں. تو اج بابا جی کنی 22 کے 23 جنوری 2026 ہے. رات کو بارش ہوتی رہی ہے تو ابھی دھوپ نکلی ہے تو ہم نے جانوروں کو باہر شاید نکالا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آیا تھا آج, میں نے کہا دوستوں سے تعارف کرواتے ہیں. کل میں ادھر نہیں تھا, میں ایک جنازے پہ گیا تھا. سیالکوٹ گاؤں جانا پڑا مجھے, ہیڈ منالے کے پاس ایک گاؤں تھا, تو وہاں 2:30 بجے جنازہ تھا, پورے 2:30 بجے. میں یہاں سے ایگزیکٹ 12 بجے نکلا. 12 بجے رنگ روڈ, فیروز پور روڈ انٹرچینج سے میں رنگ روڈ پہ چڑھا, اور 2:20 پہ میں اس جگہ پہ پہنچ گیا تھا. لوگ ماشاءاللہ بہت بڑا جنازہ تھا, یعنی کہ بہت بڑی گراؤنڈ تھی. تو یعنی میرے خیال میں کم از کم ایک لائن میں 100 سے بندہ زیادہ تھا, تو 9 لائنیں تو میں نے گنی تھیں. تو اتنا بڑا جنازہ جو ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کچھ تو نیک لوگوں کا ہوتا ہے. کچھ جہاں میں گیا تھا جنازے پہ, وہاں ان کی پی آر بہت اچھی تھی. جو محترمہ فوت ہوئی ہیں, ان کے ہسبینڈ وکیل تھے, ان کے 2 بیٹے وکیل ہیں. تو ماشاءاللہ تعلق واسطے والے لوگ تھے, تو کافی لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں بھی کسی تعلق کے والے سے گیا تھا, میرا بھی ان سے کوئی رشتہ بنتا تھا, تو اس حوالے سے میں ادھر پہنچا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. بتقاضا بشریت ان سے کوئی غلطیاں بتائیاں ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. بندہ بشر ہے, تو غصہ کو صبر جمیل عطا کرے, غصہ کو صبر عطا فرمائے. ظاہر ہے انسان جس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے, وہ رشتے کے تحت وہ انسان کا نیبل, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بہن ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, وہ یعنی کہ اس کا نعم البدل تو ماں کا نعم البدل تو کسی صورت میں ہے ہی نہیں. ماں ہوتی ہے. تو ماں بڑی اولاد کے لیے دل میں بڑی چاہت کا درجہ رکھتی ہے, محبت کا درجہ رکھتی ہے. درگزر کر رکھ سکتے ہو, اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ قربان کرتی ہے, سیکریفائز کرتی ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. تو یہی زندگی ہے. تو آخر میں یہی کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا کرے. تو کم بیک ٹو دا پوائنٹ, چھابری گوٹ فارم لاہور, ٹاپ روف گوٹ فارمنگ. تو یہ ہم ابھی چینجنگ کرنے والے ہیں جی. وہ جو پرلی جگہ ہے نا, وہ لال گیٹ اور وہ آدھا جگہ یہ سریے لگے ہوئے ہیں, ادھر ہم نے, یہ اصل میں نیچے رینٹ پہ ہے نا, رینٹ پہ گھر دیا ہوا تھا, تو اس کا ڈاگ تھا. تو اس کو ہم نے وہ والی پرلی جگہ دی ہوئی تھی کہ اس کا کتا ادھر آتا تھا. ہمیں بھی فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی چلو کتا سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ادھر پھرتا تھا, تو ہمارے جانوروں کی سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ میں سمجھتا تھا کہ ہمیں فائدہ ہی تھا. بہرحال ہم نے اپنے کرائے دار کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ اس کو آدھی چھت دی تھی. یہ 3 مرلے کی چھت ہے, آگے وہ ہے ممٹی, یعنی کہ جسے کہتے ہیں اسٹیئر ہاؤس نا, تو وہ اینڈ ہوتی تھی ادھر. تو آدھی چھت اس کے پاس تھی. اب چونکہ وہ کرایہ دار چلا گیا ہے, تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ چھت کو نا بڑا کریں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ جو پائپ ہے نا, یہ والا, یہ پائپ کی سیدھ میں ایسے وہ سامنے دیوار تک ہم 2 حصے کریں گے. یعنی 2 حصے برابر تو نہیں بنتے, لیکن اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس پائپ کو, تو ہم ادھر سے وہ سیدھا اتنی جگہ ادھر والی جگہ علیحدہ پارٹیشن کر دیں گے. یہ جو ہمارے پاس کھدلی ہے نا, جو مثلا بنی ہوئی ہے, وہ ٹینکی کاٹ کے یہ لمبا ہے, تقریباً 10-12 فٹ ٹیبل سٹینڈ تھا. اس کو ہم اس کی سیدھ میں ایسے رکھیں گے سیدھا, اور یہ والا جو پنجرا سا ہے اس کو اس کے آگے فٹ کر دیں گے. تو یہ ایک باڑ بن جائے گی. اس کے نیچے یعنی کہ سریے وریے لگا کے نا, اس پورشن کو ہم علیحدہ بنائیں گے بچوں کے لیے. یہ یعنی کہ اوپر چھت ہے, یعنی کہ ان کو چھت بھی مل جائے گی اور دھوپ بھی مل جائے گی. تو اس طرح یہ جو جانور پھر رہے ہیں یہ ادھر ہو جائیں گے. ادھر 1-2 فٹ کا ہم راستہ رکھ لیں گے ادھر,
इधर 2 फुट का रास्ता रख लेंगे तो वो वाली साइड ये बड़े जानवरों को हो जाएगी। ये जो खुली बीच में है इसमें से ये वाले जानवर खाएंगे, जिसको हम इधर बाहर से इनका चारा वारा इनकी फीड डालेंगे तो वो खाया करेंगे। तो ये बच्चे इधर रहेंगे, ये वाले बच्चे, ये जो बच्चे हैं ना वो हम इधर रखने का प्लान कर रहे हैं अभी, क्योंकि सर्दी है। जनवरी की 23 तारीख मैंने अभी बताई है, तो अभी ये बच्चे इधर रहते हैं। वो उनका है पिंजरा, हमने बड़े वो मोटियाँ दरियाँ शरियाँ इर्द गिर्द लगाई हुई हैं। रात को इधर वो देखें सिलेंडर पड़ा हुआ है, वो सिलेंडर भी जलाते हैं, तो यानी कि इधर हीट जो है ना फुल हीट हो जाती है आगे से। बाकी तो वो इधर बड़ी बकरियाँ जैसे कि ये बाबा जी की कर दे प्यार है, थोड़ा जिहा बच्चा कमजोर है। हाँ सही की ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ हाँ इनू तो इधर एक बकरी हमारी जो है वो सोने वाली है, छोटी पट ये वाली, इसको इधर रखा होता है केली। अभी ये सोने वाली है, एक अभी ये बकरी सोने वाली है गरनी वाली। तो इनमें से ये कक्की ये भी सोने वाली है, ये अगले महीने बच्चे देगी। तो सर्दी में अच्छा जो आगे से हम ये देखें ना, इधर तो ये देखें वो लगी हुई हैं चिखें, ये तरपार ये है कलीन है एक बहुत मोटा सा, वो आगे इधर नीचे ज़मीन तक रखा होता है, कपड़े शपड़े पर्दा शर्दा डाला हुआ है, तो ये बंद हो जाता है। अंदर अच्छी खासी, क्योंकि सारे जानवर इधर आ जाते हैं ना, तो अच्छी खासी हीट हो जाती है, मसला कोई नहीं है। और अंदर जो चूल्हा भी जला देते हैं ना गैस का, तो वो अच्छा खासा अंदर माहौल बन जाता है गर्मी का। कल रात को भी मैं 12 बजे आया था, बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बावजूद अंदर बड़ी प्यारी हीट थी, बड़ी सुथरी हीट थी, तो कंफर्टेबल थे बच्चे। मैं देख के तसल्ली करके गया, खोला नहीं मैंने क्योंकि बारिश हो रही थी। अमूमन मैं ये करता हूँ कि रात को आके ना इनको एक दफ़ा दूध पिलाता हूँ, क्योंकि रात बहुत लंबी है। लेकिन अभी मैंने इसलिए नहीं पिलाया कि बाहर से बारिश हो रही है, ऊपर से लाइट नहीं थी। हाँ, लाइट ना होने की वजह से मैंने कहा एक दफ़ा आगे भी लाइट नहीं थी, तो बल्ब की मोबाइल भी बैटरी ख़त्म हो गई, तो उससे ये नुकसान हुआ कि वो एक बच्चा बाहर रह गया था नर, वो हमारी जो लाल पट्टी वाली है ना, उसने 3 बच्चे दिए थे, उसका एक ही मेल था, वो बाहर रह गया। और बाहर रहने की वजह से बाबा जी यह देखो बच्चे बाहर आ रहे, तो वो सुबह ठीक था लेकिन वो ठंड लग चुकी थी उसे। बस बच्चे को एक दफ़ा ठंड का इफेक्ट हो गया ना, फिर उसको बचाना मुश्किल है। बाबा जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਯਾਦ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸੂਈ ਸੀ? ਰੇਸ਼ਮਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਈ ਸੀ? ਬਾਬੂ ਦੀ ਮਾਂ। ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਨਕੁਆਇਰ 10। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਲਵਾਉਣਾ 0.5 cc। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਨਕੁਆਇਰ 10। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 0.5 cc ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਸੂਲਿਨ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 0.3 cc। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਲਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰੂ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਕੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਹਾਂ
تو باقی پھر دیکھ لیں گے سیدھا پدرا ویلڈ وولڈ کرنا ہویا نا وہ کل میں کراں گا ٹھیک ہے. چلیں جی 10 منٹ کی ویڈیو ہو گئی میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لیتا. یہ ایک قسم کی پلاننگ ہے مینجمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ کرنی پڑتی ہے. سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے جانوروں کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بارش سے پہلے بارش کے بعد بارش آنے سے پہلے بارش کا انتظام کر کے رکھا ہو. کل میں اسپیشل 12 بجے آیا لائٹ بھی نہیں تھی بارش ہو رہی تھی ابھی کافی دیر بعد بارش ہوئی تو میں نے کہا نہیں میرا دیکھنا ضروری پڑتا ہے. میں ادھر 1 گھنٹہ بیٹھا رہا وہ سامنے اسٹیپ پہ بیٹھا رہا اندھیرے میں موبائل دیکھتا رہا اور یہی تھا کہ میں دیکھوں کہ ہاں کوئی لیکیج کوئی کمفرٹیبل ہے نا. تو چلیں چلتے چلتے اپنے بریڈر کا بھی تعارف کرا دیں. یہ شہزادے کو اوپر بند کیا ہوا یہ تو چلیں اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.